بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، براؤ، بھائیوں اینڈ بزرگوں، السلام علیکم۔ عروج و زوال عزت اور ذلت کے گہرے فلسفیانہ تصورات کو ہم اس تعلیمی ویڈیو میں بحث کر رہے ہیں۔ ان خیالات کے پردہ معنی میں ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کی گہری سمجھ حاصل کرنے کی اور ہماری زندگیوں کی کس طرح تشکیل دیتے ہیں۔ علم کو پھیلانے کے لیے دوستوں اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ ہم یہاں سورہ البقرہ آیت نمبر 40 کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ عروج و زوال اور عزت اور ذلت کا فلسفہ یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال اور اجبار، جزا و سزا اور قوی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بات کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کے اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہوئے، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل اور سوا اور مطلوب اور معفور ہوئی، جبکہ توبہ رجوع اور نئی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئی۔ اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کو قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کو قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کاٹنے ہوئے پر کاٹنے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے ہوئے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ تو دوستو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو مختلف کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی۔ خیال ہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائے، اور کیونکہ اس نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس عہد میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 22 میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں
اگر تم نماز قائم رکھو اور زکات دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو فرض حسن دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کہ اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا گیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے ترجمے کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔